أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ حسب معمول ہم اپنی کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں، اور آج کی دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں رفیع مشان واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اور حسب معمول آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، معید حامد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر باب فضل قرأۃ القرآن سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم پڑھا کرو، یا قیامت کے دن اپنے عاشقوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور حسب معمول اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں۔ چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اپنی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ حوالہ لیا گیا الحکم 17 نومبر 1905۔ اب مختصر سی دہرائی، جو ہم نے پچھلے کلاس میں دو اسباق پڑھے تھے، ایک تشدید اور ایک تنوین کے بارے میں، میں جلدی سے ان کی دہرائی کی طرف جاتا ہوں، تاکہ یا تو جن لوگوں نے اس کلاس میں جو شامل نہیں ہو سکے وہ ان کے لیے بھی یہ آسانی ہو سمجھنا، اور جنہوں نے پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ دہرائی ہو جائے اور بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو تشدید بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا جو کسی بھی حرف کے اوپر یہ ایک سین کے دندانوں کی طرح کا نشان ہے، یہ اوپر جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔
اور جس کسی بھی حرف کے اوپر یہ نشان ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مشدد حرف ہے. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ مشدد با یا مشدد تا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ با تشدید کے ساتھ ہے یا یہ تا تشدید کے ساتھ ہے، تشدید کی علامت کے ساتھ. اور عربی زبان میں یہ ایک لکھنے کا طریق ہے کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر یہ تشدید کا نشان ہوتا ہے یا علامت ہوتی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو مختصر کر کے اس طرح لکھا گیا ہے کہ یہ بیسیکلی دو حروف ہیں، ایک حرف سکون کی علامت کے ساتھ اور پھر وہی حرف کسی بھی متحرک علامت، بیسک جو بنیادی حرکات ہے اس میں سے کسی حرکت کے ساتھ. تو جب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ دو حروف کو پڑھ رہے ہیں، ایک حرف نہیں ہے. یہ ایک حرف پہلے وہ سکون کی علامت کے ساتھ ہے اور پھر دوسرا وہ کسی حرکت کے ساتھ ہے. حرکت مین فتحہ یا کسرہ یا دمہ، جس کو ہم اردو میں زیر، زبر اور پیش بھی کہتے ہیں. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تشدید میں عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تشدید والے حرف کو ہم تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ یا سٹریس دے کے اس کو ادا کرتے ہیں، اور اس سٹریس یا اس کو مضبوطی سے ادا کرنے کے چکر میں ہم اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں بعض دفعہ غلطی سے کہ اس کے اوپر پھر بعض ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری ہم اس کو جو لامت ہے اس کو تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں. تو خیال یہ ہم نے کیونکہ یہ پڑھا ہے کہ جو بنیادی حرکات ہیں فتحہ، کسرہ، دمہ، وہ 1 سیکنڈ سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ شد والے حرف میں جو بھی بیسک علامت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تو ادا کرنا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آخری جو اس کی حرکت ہے وہ غیر ارادی طور پر لمبی ہو جائے. وہ 1 سیکنڈ ہی رہنی چاہیے یا جیسے بھی حرکات. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم بنیادی حرکات فتح، کسرہ، دمہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں یا اشباعیہ حرکات کو یا حروف المدہ کو چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اس سے بعض اوقات الفاظ کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ اگر آپ نے تشدید کو پراپر ادا نہیں کیا تو یہاں بھی امکان ہے کہ اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے. جیسے بعض غلطی سے میں نے دیکھے آپ کو کہ بہت سارے لوگ یہ ہے نز پہلے سکون کے ساتھ پھر فتح کے ساتھ نزل. تو اگر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تشدید کے ساتھ ادا نہیں کرتے، جلدی سے نزلہ کہہ جاتے ہیں، نزلہ اور نزلہ. دیکھیں فرق صرف اس تشدید کا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کے معنی مختلف ہے. تو اس لیے ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو حرکات کا تو ہم نے پچھلی بہت ساری کلاسوں میں اس کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کا خیال رکھنا ہے. تو تشدید کو بھی آپ نے مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو تشدید والا حرف ہے یہ بیسیکلی دو حروف ہے، تو آپ نے دونوں حروف کو ادا کرنا ہے. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ یہ لیٹر با ہے، با کے اوپر تشدید ہے اور نیچے اس کے کسرہ ہے. تو اس با کو بیسیکلی یہ دو با لیٹرز ہیں، ایک با سکون کی علامت کے ساتھ اور دوسرا با کسرہ کی علامت کے ساتھ. تو آپ نے پھر اس کو اسی طرح ادا کرنا. رب، اگر آئیے میں فرض 1 منٹ کے لیے فرض کر لوں کہ یہ نہیں ہے، دو علیحدہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں رب. اور یہ ہم نے پہلے سے سیکھ لیا کلاس میں کہ جو سکون ہے وہ ساکن حرف ہے، وہ اپنے طور پہ نہیں ادا ہو سکتا، وہ ہمیشہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ہی ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ با اگر سکون کی علامت کے ساتھ ہے تو یہ خود سے ادا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ کون سا متحرک حرف ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے. تو ملاتے ہم اسی وقت ہیں جب حرف کے اوپر سکون ہو یا تشدید ہو. تشدید میں بھی اب آپ نے دیکھے اس کو اگر کھول کے لکھیں تو بیسیکلی وہ بھی سکون والے حرف کو ہی ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تشدید میں بھی آپ دیکھیں تو ہوتا بیسیکلی یہ ساکن حرف ہی پچھلے متحرک حرف کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں کہ ساکن حروف نے ہمیشہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر ادا ہونا ہے. تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے رب بھی. سکون میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جہاں پہ کسی حرف کا مخرج ہے، جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے، وہاں پہ آواز اس کی رک جاتی ہے. تو رب با ساکن ہے تو اس کی آواز رک گئی جا کے. تو پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ با ہے کسرہ کے ساتھ، اس کو آپ نے پھر اپنے ہون کھولنے ہیں تو پھر اس نے ادا ہونا بی. رب بی، رب بی. یہ ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن رکھنا ہے کہ مشدد حرف دو حروف ہیں، آپ نے ان کو دو حروف کے طور پر ہی پڑھنا ہے. اسی طرح یہاں پہ دال مشدد ہے، پچھلے کاف کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، تو پہلے آپ نے یہ کاف یہ دال ان دونوں کو پڑھنا ہے قد. یہاں پہ دال ساکن مخرج کے اوپر آواز اس کی رک گئی اور پھر آپ نے دوبارہ دال کرنا ہے قد دا قد دا. لیکن یہ جلدی میں آپ نے بالکل یہ نہیں کہ قد کہہ کے تو رک جائے پھر بعد میں جا کے 1 سیکنڈ کے بعد پھر آپ دا کے، یہ نہیں ہے. قد دا اس طرح. رب بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ 2 حروف پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں کو اکٹھا اگلی حرکت کو ساتھ ہی تیزی سے آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ رب بھی اس طرح نہ ہو کیونکہ بی لمبا نہیں ہو سکتا، صرف اس کے اوپر بنیادی حرکت کسرہ ہے. اس طرح قد دا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اوپر بنیادی حرکت صرف فتح ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو 1 سیکنڈ تک ہی ادا کرنا ہے. پھر یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ دیکھیں یہ 2 جو الفاظ لکھے ہیں یہ سب بنیادی حرکات کے ساتھ ہے. اس میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ہر حرف نے 1 سیکنڈ تک سیپریٹ ادا ہونا ہے. کلماتو 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 تیزی سے آپ نے ادا کرنا ہے اور ان کو سب کو اکٹھا پڑھنا ہے 1 سیکنڈ تک. کلماتو. پھر و مسلو و مسلو و مسلو و مس. کسی حرف نے کسی کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ہر حرف نے اپنی اپنی حرکت کے مطابق علیحدہ ادا ہونا ہے. لیکن جب تشدید آ جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر ساکن حرف نے پچھلے حرف کے ساتھ جا کے ملنا، تو ہم نے جیسے ابھی سیکھا کہ رب بھی بات. تو یہاں پہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پر عموماً غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطی میں نے آج اس کو کھول کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ میں جب پڑھتے ہیں تو ید الیتیم پڑھتے ہیں، ید ال. تو ید ال تو غلطی اس لیے ہے کہ آپ ید جب کہہ دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہے، دال ساکن کو ہم یا متحرک کے ساتھ ملا دیتے ہیں شروع میں ہی، ید الیتی. یہ اس طرح اگر ہو تو پھر ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ایسے نہیں، قرآن کریم میں اس طرح لکھا ہوا ہے. تو آپ اب یا اور دال 2 ڈفرنٹ متحرک حروف ہے، یہ دونوں آپس میں ملا کے نہیں پڑھ سکتے ہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا نے علیحدہ ادا ہونا ہے، دال نے علیحدہ ادا ہونا ہے، اور دال نے ملنا ہے ساکن آئین کے ساتھ یا دو الیتیم. یہ اس طرح ادا ہونا ہے تب یہ ٹھیک ہے. اگر یوں ہی آپ ید ال کہیں گے تو پھر ید ال تو یہ اس طرح ید ال ہوگا، تو جو کہ غلط ہے، قرآن کریم میں ایسے نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حرکات جب بھی ہیں ان کو علیحدہ پڑھنا ہے، لیکن ساکن و مشدد حروف ہمیشہ پچھلے متحرک حروف سے مل کر پڑھتے ہیں، تو ملانا آپ نے وہی ہے ساکن اور متحرک کو. لیکن یہاں پہ ساکن یا اور دال دیکھیں، اگر یا صرف اتنا ہی اگر آپ پڑھیں تو یہ 2 علیحدہ ہے، یا دو. تو ملانا پھر آپ نے کہاں پہ جا کے یا دو ال، یہ آئین نے دال کے ساتھ جا کے ملنا ہے. اس لیے غلطی رفیع صاحب نے جب بتایا تھا کہ بہت ساری غلطی لوگ عموماً یہاں پہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی. پھر آگے ہم نے سیکھا تھا تنوین کے بارے میں. تنوین جو کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو کہتے ہیں، اور یہ گو کہ یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے، نہ ہی میں اس عربی گرامر کا کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن صرف معلومات کے لیے کہ یہ جو تنوین ہے یہ بیسیکلی جیسے انگلش میں انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اے
این دی یہ اسی طرح ہی ہیں یہ تنوین جو ہے. تو دو زبر دو زیر اور دو پیش دو تنوین اس کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کا مطلب ہے کہ نون کی آواز تلفظ میں پیدا کرنا, نون ساکن کی ایسے ناک میں جو محسوس ہوتی ہے گننا کسی یہ آواز اس آپ کی ہے. اور ایک جو دو حرکات ہیں آپ سمجھیں کہ ایک وہ بنیادی حرکت ہے اور دوسری جو اس کے اوپر حرکت ہے وہ بیسیکلی چھپا ہوا نون ساکن ہے. اگر وہ تنوین ہے تو سمجھیں کہ فتح پلس نون ساکن ہے, اگر کسرہ کی تنوین ہے تو کسرہ اور نون ساکن ہے, اور دمہ کی تنوین ہے تو دمہ اور نون ساکن ہے. اور جس حرف کے اوپر بھی تنوین کا علامت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ منون حرف ہے, یہ تنوین والا حرف ہے. اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے کہ جو حرکات ہیں وہ ہم نے 1 سیکنڈ تک ادا کرنی ہے. تو یہ دیکھیں اگر با کے اوپر تنوین ہے, با دو فتح کے ساتھ, تو اس کو بن پڑھیں گے, اس کو بان نہیں کہہ سکتے کیونکہ با کو لمبا ہم اس وقت کریں گے جب الف اس کے ساتھ اٹیچ ہو. تو اس لیے بن تن بن اس طرح ہونا چاہیے. پہلی حرکت کو لمبا نہیں کرنا آپ نے تنوین کرتے وقت. اور پھر یہ ہے کہ تنوین کی جو حرکت ہے یہ ہمیشہ الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر پر ہوتی ہے, شروع میں کسی حرف کے اوپر نہیں ہوتی. کبھی تنوین آپ نے مڈل میں نہیں دیکھی, ایسے آخر پر ہوتی ہے. لیکن تنوین کی فتح کی تنوین یا دو زبروں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ الف کے ساتھ آتی ہے. آخر پہ اس حرف کے ساتھ ایک بلینک الف اٹیچ ہوتا ہے, وہاں فتح کی تنوین ہوتی ہے. لیکن کہیں کہیں آپ نے اس آخر پر بلینک یا بھی دیکھتے ہیں, جیسے یہ مثال آپ کو دی ہے تو 1. تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں بھی اور یہاں بھی یہ آخر پر صرف فتح کی تنوین کے ساتھ ہوتا ہے ایسے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو یا ہے یہاں پہ اسٹروک لیس بغیر کسی حرکت کے یا الف بغیر کسی, ان کو آپ نے تلفظ میں ادا نہیں کرنا. اس کو آپ نے سملرلی ایسے ہی پڑھنا ہے, تو 1 کتابن. اور بعض اوقات آپ نے میں نے بتایا تھا کہ اکثر یہ الف کے ساتھ تنوین آتی ہے اکثر, اور کہیں کہیں آپ کو یا نظر آئے. لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ آخر پر نہ یا ہوتا ہے نہ الف ہوتی ہے, وہ ہے تائے مربوطہ اور حمزہ کی تنوین. یہ دونوں بغیر الف اور یا کے ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ نے یہ نوٹ بھی کیا, بیچک قرآن کھول کے بھی دیکھیں مختلف جگہوں پہ کہ تنوین فتح کی ہمیشہ یا اس طرح آتی ہے یا اس طرح آتی ہے اکثر. لیکن یہ جو دو حروف ہیں حمزہ اور تائے مربوطہ, یہ جو گول تا ہوتی ہے, اس کے ساتھ تنوین آخری لیٹر کے اوپر, ان دونوں کے اوپر ہوتی ہے. آخر اس پہ الف نہیں ہوتا اور یا بلینک بھی نہیں ہوتا. جیسے یہ ہم نے دیکھا تھا بلاغن غدقن. اب یہ کہ میں اگر آپ کہیں کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فتح کی حرکت ہے اور آگے نون ساکن ہے, تو پھر اس کو غن کن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ میں نے جب یہ لیسن موسیٰ نے پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اکثر اوقات, کیونکہ بہت سارے دیکھیں 29 حروف ہیں, اکثر حروف کے ساتھ جب تنوین ہو تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو غنہ کی پریکٹس کروائی تھی تاکہ اکثر آپ کو پتا ہو کہ غنہ کی آواز ہونی. بعض اظہار کے رول جہاں پر اپلائی ہوتے ہیں تو وہاں پر نون ساکن نے پھر 1 سیکنڈ کے لیے چھوٹا ادا ہونا, صرف ایسے ان امتا جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, ان نہیں کہتے, ان امتا وہ نون ساکن اظہار کے ساتھ. تو اسی لیے یہ دونوں آپ کو پریکٹس کروائی تھی, غدا کن بھی اور غدا کن بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو غنہ کے ساتھ بھی پڑھنا آنا چاہیے اور بغیر غنہ اظہار کے ساتھ بھی پڑھنا آنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی تھی دہرائی. اب آج کا لیسن ہے کلکلہ کے متعلق, اس کی تفصیل کے لیے رفیع شاہنواز. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلکلہ کی ادائیگی. کلکلہ کے معنی ہیں حرکت دینا, ہلانا, جنبش دینا. یعنی جس حرف پر بھی ہم کلکلہ کریں گے وہ جو حرف ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا آپ کو نظر آئے گا, محسوس ہوگا.
اور جن حروف میں یہ خاصیت یا کیفیت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اور حروف قلقلہ صرف 5 ہیں. قوف 2 ڈاٹس والا جو تھک لیٹر ہے، قوف، تو، با، جیم اور دال. اور یہ حروف جب بھی اصلی یا عارضی سکون کی علامت کے ساتھ آئیں تو پھر اپنے مخرج پر ہلکی جنبش کے ادا ہوتے ہیں. تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک شارٹ فارمولا بہت مختصر جس سے حروف یاد ہو جاتے ہیں. قطب جد 2 لفظ یاد کر لیں، قطب جد. اور جب ان کو آپ لکھیں گے تو جن حروف سے یہ مل کے لفظ بنیں گے 2، تو وہی حروف قلقلہ ہوں گے. جیسے قطب، قاف، تا، با، قطب، اور جیم، دال، جد. تو یہ 5 حروف ہو گئے. قلقلہ حروف کے لیے ساکن ہونا شرط ہے. یہ جو لازمی بات ہے کہ لازمی ان پر سکون کی علامت ہو، جزم ہو، اور اس سے پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش ہونا ضروری ہے. تو اس لیے کسی بھی لفظ کا آغاز قلقلہ حروف سے نہیں ہوتا. الفاظ کے درمیان اگر حروف قلقلہ متحرک ہو، فتح، کسرہ یا دمہ کے ساتھ، تو پھر ان پر قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ حروف کی ادائیگی میں بھی تخفیم اور ترقیق آواز کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا، قوف اور تو یہ جب ہم قلقلہ کریں گے پر کر کے موٹی آواز میں ہوگا، اور با اور جیم اور دال کا قلقلہ باریک آواز میں ہوگا. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ صفت قلقلہ 3 قسم کے قلقلہ ہوتے ہیں. قلقلہ کی آواز ساکن اور متحرک حروف کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. حروف قلقلہ پر وقفی صورت میں ادائیگی میں ایسی سختی پیدا نہ کریں کہ حرکت یا تشدید کا احساس ہو. یعنی جب قلقلہ جب حرف آخر پہ آ رہا ہے، چاہے وہ آپ آیت کے درمیان میں رک رہے ہیں لمبی آیت کی وجہ سے، یا آیت کا اینڈ ہو رہا ہے اور آخری حرف ان قلقلہ حروف میں سے ہے، تو سختی نہیں ہوگی کہ یہ لگے کہ تشدید ساتھ بولی جا رہی ہے. اس کے بعد حروف قلقلہ کی ادائیگی کرتے وقت مخرج پر ہلکی جنبش کو اچھی طرح ظاہر نہ کرنا ایک غلطی ہے. یعنی واضح ہونا چاہیے، بہت سختی بھی نہیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں چلے کہ قلقلہ ہوا کہ نہیں. اسی طرح ساکن حرف کو مشدد حرف کی طرح ادا کرنا بھی غلطی ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے. جیسے لکنود، تو یہ نہ ہو لکنود، تو یہ غلط ہوگا. لکا یا مثال دی ہوئی ہے. تو آگے ہے لشہید، لشہید. البروج، البروج، البروج. یعنی آپ بے شک جیم پر فتح ہے، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو جیم پر سکون کی علامت آ گئی، تو قلقلہ پھر کا رول اپلائی ہوگا. قلقلہ کی درست ادائیگی ہم آواز حروف کے درمیان فرق میں کرنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ ہم آواز، جیسے جب 2 نقطوں والا کاف ہوگا اق، تو جب کش والا کاف ہے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، یہاں جنبش پیدا نہیں ہونی چاہیے. اق یعنی ایسے سمجھے یکدم آپ نے روک دیا آواز کو. آپ جب بھی قلقلہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، یا تو آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، یا زبان اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کرے گی. تو قلقلہ تب ہوگا جب ہونٹ ملیں تو ان کو ساتھ ہی کھول دیں تو قلقلہ ہوگا، اور اوپر جب تالو کے ساتھ زبان ملے اس کو علیحدہ کر دیں تو قلقلہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے قلقلہ کا روکنا ہو، یعنی جیسے یہ مثال ہے کاف کی اک، تو فوری طور پر اس کو کاف کو زبان کو تالو سے نیچے نہ کریں، اک لاک کر دیں اس کو. یعنی کہ اسی طرح ات، یہ زبان ہم نے لگا کی اوپر سے تالو کے ساتھ جڑی گلے میں ات، لیکن جو تا 2 نقطوں والا ہے باریک آواز ہے، یہ ہم لاک کریں گے، اس کو زبان کو فوری طور پر نیچے نہیں کریں گے تاکہ جنبش نہ پیدا ہو اس میں. ات، یہ ہے اس کا تلفظ. پہلا اک، اک، ات، ات. تو آگے ہم چلتے ہیں، اس کی جو مشق ہے. تو پہلے ہم
اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور قاف کی مثالیں دیکھتے ہیں 2. ایک رک، آگے تو کی 7 تو سین باریک بار میں تو پر کلکلا 7 اور ہت. اب با کی مثالیں اب غب کیونکہ غائن تھک لیٹر ہے غب. آگے جیم کی اج رج. آگے دال جد حد. تو اس کے بھی آگے دیکھتے ہیں کلکلا کی اقسام شدت کے اعتبار سے، یعنی 3 لیول ہیں کلکلا کرنے کے. سب سے پہلے ہے سغرا کلکلا. کلکلا کا حرف لفظ کے بیچ میں آ جائے اور وہ ساکن ہو، یعنی اصلی سکون کی علامت کے ساتھ ہو، تو سغرا یعنی سغرا کہتے ہیں، چھوٹا بھی کہتے ہیں صغیرہ سے، یا ہلکا کلکلا ادا ہوتا ہے. نمبر 2 درمیانہ کلکلا. کلکلا کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک ہو اور وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ درمیانہ کلکلا ادا ہوتا ہے. نمبر 3 ہے کبرا، جیسے کبیر کہتے ہیں کبیرہ، بڑا یعنی کلکلا. کلکلا کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک اور مشدد ہو تو وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ کبرا یا مضبوط کلکلا ادا ہوتا ہے. جبکہ تشدید ہو، یعنی یہ شرط ہے کہ حرف کلکلا والا ہو تو پہلے سے تشدید موجود ہے اور اس پر کوئی زیر فتح کسرہ دمہ کی علامت اور وقف کرنا پڑا ہے، تو جب اس پر جزم لگائیں گے اور جزم اور تشدید دونوں کی ادائیگی ہوگی تو وہ مضبوطی کے ساتھ کلکلا ادا کریں گے. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے سغرا یا ہلکا کلکلا، یہ جو الفاظ کے درمیان میں اصلی سکون کے ساتھ، یعنی چھوٹے پیمانے پہ جو کلکلا ہے چھوٹا. ایک رو تو بہت یعنی سختی نہیں کرنی، ایک رو. فوسطنا ابراہیم اجرہ یجد کا. اگر ہم کریں گے ایک رو تو سختی نہیں. تو آگے جو آیت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ لگا ہوا ہے، یہاں پر کلکلا ہے. تو اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، سیکھنے کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، تو جتنا پیس آپ نے پڑھنا ہے پہلے اس کو آرام سے دیکھیں، جتنا پیس پڑھنا ہے لمٹ، اور سارے رول پہلے دیکھیں گے تھک لیٹر کہاں ہے، کلکلا کہاں ہے، میم کے بعد با کہاں ہے، اخفا کہاں ہے، تو بڑا آسان ہو جائے گا اپنی تلاوت سیکھنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اگر ہم اس کو قاف کو رزقناہم اس کو جنبش نہیں دیں گے تو پھر کر رہا ہے رزق ایسے لگے، یعنی یہ اس لائن سے جو آپ کی آواز کی ہے فریکوینسی، قاف نیچے گر گیا، رزقناہم. تو یہ ہے اس کی مثال کلکلا کی. تو درمیانہ کلکلا لفظ کے آخر پر اصلی یا عارضی سکون کی علامت کے ساتھ، یعنی وقف کی صورت میں. تو یہ پہلے سے تھوڑا سا اس کا نہ ہوگا وقت زیادہ. ذوق تو ہت، فرغب، اخرج، لم یلد، فطارق، محیط، ابواب، فروج، احد. تو اس کی جو سورہ لہب میں بہت زیادہ کلکلا کی مثالیں اور مشق کے لیے بڑی مفید صورت ہے. تو اس کے میں پڑھتا ہوں جو پیس سامنے ہے میرے. ما اغنى عنه ماله وما کسب. سب تو دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں. ما اغنى عنه ماله وما کسب. تو یہ تھیں درمیانے کلکلا کی مثالیں. اب یہ ہے کبرا کلکلا.
لفظ کے آخر پر تشدید اور عارضی سکون کی علامت کے ساتھ. تو یہاں کلکلہ کی شدت دو مسلسل ساکن کلکلہ حروف کی وجہ سے ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آخر پر فتح کی طرح ادائیگی نہ ہو. جیسے بالحق، تو یا بالحق کی نہ ہو جائے، بالحق. اشک، اشک. تب، تلاوت میں بھی آپ کو سنا ہوگا، آپ صاحب بعض دفعہ تلاوت کرتے ہیں جہاں سختی کے ساتھ تب، یہ بھی سورہ اللہ کا ایک لفظ ہے. بالحج، جد، تو نیچے پھر وہی سورہ اللہ کی پیس. تبت یدا ابی لہب وتب. تو آپ نے دیکھا کہ تبت، یہاں یہ اگر آپ نے کہا تبت تو یہ پھر غلطی ہوتی ہے. عام طور پہ ہو جاتی ہے کہ حروف کلکلہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف پر جزم کی علامت ہو، وہ اس میں جنبش پیدا نہ ہو، وہ ہلے نہیں، وہ آپ لائن سے نیچے نہ جائے آپ کی جو آپ پڑھ رہے ہیں. تبت، تبت، دیکھیں اگر میں زبان علیحدہ کر دوں گا اوپر سے تو یہ کلکلہ ہو جائے گا تبت، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ تا حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ تھیں کبرا کلکلہ یعنی سختی کے ساتھ کیا جانے والا کلکلہ کی مثالیں. بہت شکریہ. اب آج کا جو دوسرا ایک لیسن ہے وہ وصل کے بارے میں ہے، تو وہ معید حامد صاحب. جی جزاک اللہ رفیع صاحب اور امان صاحب. جو اگلا لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو اگلی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں اصول کی، اس کا نام ہے وصل اور علامات کے بغیر حروف. وصل کا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو شاعری میں بھی بہت استعمال ہوا، لیکن اللہ والوں نے یا خدا کے بندوں نے جب اس کو استعمال کیا، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس لفظ کو جب اپنے کام میں استعمال کیا تو اس کا رنگ ہی بدل گیا. فرماتے ہیں کہ وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہیں ہوش بجا، دل بھی قبضے میں رہے، پہلو میں دلدار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے، کوئی میخوار بھی ہو، ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو. تو ہماری یہ جو قرآن کلاس ہے اس کا بھی یہی رنگ ہے کہ ساغر حسن تو پر ہے، آنے والے اور پڑھنے والے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں تو کیا ہی بات ہے. تو وصل کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے ملانا. ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف اور مشدد حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں. بہت سے قرآنی الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں یا آخر پر بعض خالی حروف یعنی کسی بھی علامت کے بغیر لکھے ہوتے ہیں. ایسے دو الفاظ کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس وقت خالی حروف گر جاتے ہیں، یعنی تلفظ میں ادا نہیں ہوتے. لیکن جب ان کو علیحدہ پڑھا جائے تو ان کو تلفظ میں شامل کیا جاتا ہے. تو اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں تب بات زیادہ واضح ہوگی. جس طرح متحرک جمع ساکن حرف، تو قالا ایک علیحدہ لفظ ہے اور الحمد علیحدہ لفظ ہے. قالا کے آخر میں الف مدہ ہے اور الحمد کی شروع میں الف ہے. تو ان کو جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ بن جائے گا قال الحمد، قال الحمد. یاد رکھیں جب بھی لام ساکن کے ساتھ پچھلا حرف ملے گا تو اس میں کلکلہ نہیں ہوگا. جو ابھی صفت کلکلہ ہم پڑھ رہے تھے بعض دفعہ یہاں پہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ اس کو ہم یا تو لمبا زیادہ کر دیتے ہیں، قال الحمد اگر پڑھیں تو بھی غلط ہوگا، اور قال الحمد وہ بھی غلط ہوگا. قال الحمد. تو یہ ایک پہلا مثال ہم نے دیکھی. اسی طرح اگلی مثال وادخلوا الباب. وادخلوا علیحدہ لفظ ہے، الباب علیحدہ لفظ ہے. تو جب ہم نے اس کو وصل کے ساتھ پڑھا تو واو، الف اور الف جو بلیک فونٹ میں لکھے ہوئے ہیں یہ ختم ہو گئے، ان کو نہیں پڑھا گیا. اور لام جو لال فونٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے آپس میں ملایا.
وَادْخُلُوا الْبَابَ، یہاں پہ دال کا قلقلہ جو ابھی ہم نے سیکھا، رفیع صاحب نے سکھایا، وَادْخُلُوا الْبَابَ. اسی طرح فی الارض، فی علیحدہ لفظ ہے، الارض علیحدہ لفظ ہے، تو جب ملا کے پڑھا تو یا اور الف ساکن ہو گئے، بیچ میں نہیں پڑھے گئے، فی الارض. اسی طرح اگلی مثال ہے ان اللہ، اگین الف لام، اللہ کا لفظ ہے، لام جلالہ پور پڑھا جائے گا، ان اللہ. اسی طرح عامل الصالحات. اسی طرح آگے مثال ہے قوم اتخذوا، اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تشدید کی بھی ہم نے مشق کی، قوم اتخذوا، تا کے اوپر سٹریس کیا ہم نے تشدید کی علامت کی وجہ سے. آگے ہم کچھ اور مثالیں پڑھتے ہیں. یبلغ الحلم، یبلغ الحلم، تو آپ نے دیکھا کہ واو الف اور الف نہیں پڑھے گئے، غین لام کے ساتھ ملا. یبلغ الحلم الذی استوقد، فإذا استأذنوک، فإذا استأذنوک الذی اقتضى بحد العمی، بحاد العمی، بحاد العمی رأوا الآیات. یبدأ الخلق، یبدأ الخلق، تو یہ علیحدہ ایک جگہ پہ میں بریک کر کے صرف بتانے کے لیے کہ کہاں پہ وصل کا اصول استعمال ہو رہا ہے. یبدأ الخلق لأولی الالباب قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا. تو یہاں پہ ہم نے باقی تمام اصولوں کو ساتھ لیتے ہوئے وصل کے اصول کو سمجھنا ہے، یعنی دال پہ قلقلہ کا اصول، عین جو ہے اس کو ہم نے تھک پڑھنا ہے. اس طرح اس کی کچھ اور مثالیں، عین تھن ہوتا ہے، عین. قالوا ادع لنا، یہ عین اور الف کا جو فرق ہے وہ ہم نے یہاں پہ سیکھنا ہے. وصل کے اصول کے کچھ اور مثالیں، لَقُلْ الَّذِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نَسُوا الذِّكْرَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ ذَكَرُوا اللَّهَ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے، اب ذکر اللہ جو ہے اس میں واو الف اور لام جو ہے وہ جو بلیک فونٹ میں ہے یہ سائلنٹ ہو گئے، اور را جو ہے وہ لام جلالہ سے ملا، اور اسی لیے اس کو ہم نے تھک پڑھا. بہت شکریہ موحد صاحب. اب مجھے لگتا ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ مشدد اور ساکن حروف پچھلے متحرک حروف کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. تو اگر درمیان میں دو الفاظ مختلف ہوں اور درمیان میں ان کے جو بھی آپ کے یہ سٹروک لیس یا بغیر کسی حرکت کے حروف ہیں، یہ آپ نے سارے ڈراپ کر دینے ہیں، اور مشدد نے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ہی جا کے ملنا ہے. نہ تو آپ نے اس کو منہ لمبا کر سکتے ہیں، نہ یہاں پہ وا لمبا کر سکتے ہیں، یا وا ادا ہی نہیں ہونا، تو یہ سین نے سیدھا جا کے زال کے ساتھ ملنا. تو اب ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ آج 2 صورتیں بھی ہیں، اور یہ جو حروف ابھی آپ نے دیکھے ہیں، تو ہاتھ کھڑا کریں باری باری، انشاءاللہ پھر سارے ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو رفیع صاحب ذرا آپ دونوں نظر رکھیں، جی باری باری پڑھتے جائیں. میں ان کو پھر سب کو مائک دیتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے. جناب محترم حفیظ صاحب، سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. مجھے لگتا ہے پچھلی دفعہ میں نے غلطی کی تھی. چلے السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو آئی ڈی نہیں ملی ہوئی؟ نہیں، میں نا حفیظ صاحب کا ہی فون استعمال کری، ان کے ساتھ ہی سن رہی تھی. میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ کے ساتھ. جی. یہ جو قلقلہ ہم کرتے ہیں، تو جب ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں میم سے جیل، تو وہاں قلقلہ ہو رہا ہے؟
جیم کلکلا سے آپ جی پہ کلکلا کی کیا تھی؟ وہاں آ رہا ہے میم سجل اقفا کے بعد ہم اس کو سجیل پڑھتے ہیں تو کیونکہ پہلا متحرک ہے. ایک منٹ ٹھہرے، میں اچھا نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے. نکال کے دکھائیں. کہاں گئی یہ آ گئی. یہ ٹھیک ہے. ہاں جی یہ مجھے بتایا کہ یہ آپ نے اس کو غور سے صرف ابھی دیکھیں آپ. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں واپس چلتا ہوں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے. کیا شرط یہ بتائے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پڑھے ذرا یہ والا. کلکلا حروف کے لیے ساکن ہونا شرط ہے. تو میرا مطلب تھا کہ پہلا حرف اس کا ساکن ہوتا ہے نا تشدید کا. نہیں اس کا اس نے یہ اگر آخر پہ ہوتا آپ وقف کر رہی ہوتی وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے اس کا اوریجنل سکون ہونا لازمی ہے. نہ تو آپ یہاں پہ وقف کر ہی نہیں سکتی. آپ کبھی اس طرح تو نہیں وقف کر سکتے سج آگے ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ یہاں تو وقف لام پہ تو کر سکتی ہیں لیکن جیم پہ تو وقف کبھی آدھا حرف الفاظ کے اوپر تو وقف میں نے نہیں دیکھا کبھی. ہاں جی ٹھیک ہے. مطلب کہ یہاں نہیں ہو رہا ہے نا. نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. 5 حروف جو بتائے گئے ہیں ان پر جزم سکون کی علامت ہونا ضروری ہے. یہ شرط ہے. تو یہاں جیم پر سکون کی علامت ہے ہی نہیں. پہلے تو بات یہ ہے نہیں وہ وقف کی صورت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں وغیرہ وقف نہ بھی ہو اگر یہاں پر جیم پر جزم ہوتی نا اور پھر کسرہ نہ ہوتی سج آگے کوئی اور مطلب اس کے لیے شرط ساکن ہونا چاہیے. ہاں جی جی. چلو میں نے اسی لیے وہاں سے دکھا دیا جو آنکھ میں ایسی یہ بیٹھ جائے نا پھر وہ اس کا ویژن ایسے تصویر تو پھر بھولتی نہیں ہے. میں نے صرف اس لیے یہ سارا یہاں سے دکھایا آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں جی جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا آپ کے سوال کا بھی. یہ آپ پہلے تو مجھے یہ دونوں یہ پڑھے ذرا توازن تسمیہ کے ساتھ. جی پلیز. اور چلیے. اچھا جی 551 ہے. اب میں نے آپ کو انمیٹ کیا. میں انہوں نے صرف سوال ہی کرنا تھا. السلام علیکم. جی پلیز پڑھے توازن تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو ہے نا ہیم جی ہیم بس نہیں اس کو گننا کر کے لمبا نہیں کرنا اس کو. ٹھیک. جی پڑھیں یہ بنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ٹھیک ہے. نیچے كَذَّبُوا الرُّسُلَ. ٹھیک. اب یہ سنا پڑے. یہ بسم اللہ پڑھیں گی. بسم اللہ پڑھیں گی کیونکہ یہ شروع ہو رہی ہے نا. بسم اللہ پڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہم نے کلکلا صاحب ٹھیک ہے. یہاں بھی مین پہ بھی نہیں ایک پاؤنا تھا. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت. ہاں جی. نیکسٹ 5605 میں نے آپ کو انمیٹ کیا. آپ پلیز ہاتھ نیچے کر لیں جنہوں نے پڑھ لیا نا تاکہ مجھے آسانی ہو. باقی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل أعوذ برب الفلق فلق فلق ابھی کیا یہ آخری والا لیٹر کون سا ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلکلا حرف کو حرف کو اس او حرف کاف جی کاف دو نقطوں والا جو کاف ہے وہ حروف کلکلا میں ہے. جی اچھا تو پھر کیسے پڑھنا چاہیے تھا اس کو کلکلا کے ساتھ؟ تھوڑی جنبش دے کے تھوڑا سا ہلا کے. اس کو باؤنسی لیٹرز بھی کہتے ہیں جیسے انگلش میں کہتے ہیں. جی تو اس طرح پڑھیں پھر ذرا. دوبارہ پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نہیں خلق اب لاک کرتی ہیں خلق. یہ دیکھیں میں کہ زبان جو اوپر تالو کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے نا اس کو علیحدہ کریں ساتھ ہی. من شر ما خلق پڑھیں دوبارہ. من شر ما خلق آگے. ومن شر غاسق اذا وقب. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آگے چلیں. ومن شر النفاثات في العقد. ٹھیک. ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں دن کیونکہ الف حمزہ ہے نا. حاسدن اذا حسد جب اظہار کا رول اپلائی ہوگا تنوین کے بعد اگر الف حمزہ آ جائے جو 6 لیٹر میں شامل ہے تو دوبارہ پڑھیں اس کو ذرا پلیز. ومن شر حاسد اذا نہیں لمبا نہیں کرنا. نہیں لمبا کرنا. دن حاسدن اذا حسد دوبارہ. حاسد اذا حسد. یہاں سے پڑھیں دوبارہ ومن تاکہ پتہ لگے اس کے درمیان. ومن شر حاسد اذا حسد. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ دیکھا نا یہاں پہ آپ نے ٹھیک پڑھا تھا تو اس کا مجھے تھا کہ آپ کو قانون کا قواعد کا پتہ ہے. یہاں پہ بھی آپ تھا تنوین آپ نے اس کو صحیح پڑھا کیونکہ آگے حمزہ ہے تو یہی رول پھر یہاں بھی اپلائی ہوتا تھا. چلیں بہت شکریہ بہت بہت. اب میں یہ نائلہ ارم صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیں پلیز. کہ وہی پڑھنی ہے یہ پڑھنی ہے؟ وہی والی. اچھا یہی پڑھ لو ٹھیک ہے. کان چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جزاک اللہ. ویل ڈن. شکریہ. 5622 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. شاباش. ایکسلنٹ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک. سیصلی نارا نہیں لام پر ورٹیکل فتح. سیصلی نارا ذات لہب
میرے اسکرین نہیں آ رہی, اسکرین شیئر آپ یہاں رک جائیں نا, یہاں آیت کا گھنٹہ رک جائیں, وقت کریں یہاں پہ. نہیں وہ اسکرین نظر نہیں آ رہی اس سے نا. اب آئیے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی یہاں بھی وقف کریں. یہاں ویسے چل جا سکتی ہیں اگر وقت نہیں کیا نا, لیکن وقف کرے گا تو آپ پھر چھوٹا چھوٹا ہی پڑھیں, ابھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو پڑھنے لگے. وامرأته ٹھیک, حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. یہ میں اس کے جو ہا کا بتانے لگا تھا, یہ جو ہا, یہ والا جیدی ہا, یہ گلے کے آخر میں سے اٹھایا جاتا ہے, اور یہ ہا ہے جو درمیان میں سے. جیدی ہا, تو یہ حبل من مسد. اچھا یہ پہلا والا کہاں سے؟ گلے کے آخر میں سے, یہ سب سے نیچے اور یہ درمیان کے حلق کے. ہاں جی, یہ دو آنکھوں والا ہا نا, اسے جار کرنے کے لیے لنگس کو دن میں رکھیں. لنگس ہوتا ہے آخر پہ, یعنی اس کی قریب سے اٹھائیں اسے, یعنی کہ آخر سے, گلے کے آخر, اور اس کو درمیان میں سے ہاتھ. جی اب یہ بھی پڑھیں ذرا دونوں. لَقُوا الَّذِينَ نَسُوا الذِّكْرَ. شاباش, چلے ویل ڈن. چلے 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دوبارہ پڑھیں. او نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ایک منٹ ٹھہرے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کیا علامت ہے؟ یہ تشدید ہے. تشدید ہم نے پڑھا تھا, اس کو سٹریس دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, 2 حروف کے برابر. رب بل, اس طرح ایسے لگے آواز اٹک گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر نا. اس کے علاوہ یہ جو قل ہے, کوشش کریں گے اس کو تھوڑا تھک قل کر کے پڑھیں, ورنہ یہ قل اگر کاف باریک پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب ہے تم کھاؤ, اور یہ قل تو کہہ دے, تو تلفظ کے ساتھ ہی معنی چینج ہوتے ہیں. تو قل بھر کے طرح کہتے ہیں, فل ماؤتھ کر کے پڑھیں قل. جی قل اعوذ برب الفلق. نہیں, کا پر کلکلا, فلق کاف ہلنا چاہیے. دوبارہ قل اعوذ برب الفلق. نہیں, فلق لق اتنے بولیں, فلق فلق فلق. فلق. اب دوبارہ پڑھیں رب الفلق, دوبارہ پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. شکریہ. جی 5555 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا
अबी लहबिम व तब। ये जो लफ्ज है यदा के बाद एक एक साउंड बनाए जरा। पहला साउंड क्या होगा इसका? अबी। तो तलावत में आपने बोला अभी, तो दोबारा तलावत करें प्लीज। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। तब सख्ती से ना, तशदीद है ना, तो सख्त कलकला होगा जैसे कि बताया गया था। तीसरा कुबरा, कुबरा कलकला। तब जी। थोड़ी देर तब। रुकना है बा पर। जी जी। कैसे? लहबिम व तब। आगे चलें। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ठीक है। सयस्ला नारन ज़ात लहब। ये दोबारा पढ़े। नारन ज़ात लहब। दोबारा। सयस्ला नारन ज़ात लहब। ज़ाता नहीं, दोबारा सुने गौर से। सयस्ला नारन ज़ात लहब। ज़ात टच देना सिर्फ। जी। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब ज़ा को आपने पुर कर दिया। ज़ात अपनी ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदर टच करे। ज़ात कैसे? ज़ात। दोबारा तलावत करें इसकी। सयस्ला नारन ज़ात लहब। आगे चले, एक यहाँ तक पढ़े वक्त तक। व अमराअतु। ये देखिए अम है इधर, अम है। वम 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 अच्छा, वम के बाद रा आ है इधर। आ जो पढ़ा आपने, आ नहीं, छोटा बनना है जी। दोबारा बुलाएं। वमराअतु। नहीं, फिर आ तू। वम रा आ तू, ये साउंड है इसके। वम रा आ तू क्या बना? वमराअतु। नहीं, आ तू नहीं। वम रा आ तू। वम रा आ तू। वमराअतु। वमराअतु। आगे। वमराअतु हम्मालातल हतब। नहीं, हम फटाफट नहीं। मीम पर तशदीद आ गई, गुन्ना करे। वैसे भी गुन्ना लेटर है, मीम तशदीद हो, नून पर तशदीद हो। हम्मालातल हतब। सुकून से पढ़ें, बिल्कुल आराम से जी। पढ़ें। हम्मालातल हतब। ला कहाँ देखें, ला पर फतह है, एक सिर्फ फतह की अलामत है, तो साथ अलिफ तो नहीं है, अलिफ बदिया तो नहीं ना साथ। हम्मा ला तल बोलें, लतल इतने बोलें, लतल लतल। हम्मा लतल हतब। अब बोलें, पढ़ें। हम्मालातल हतब। तल लंबा नहीं करना, तल नहीं। हम्मालातल हतब। हाँ, हतब हतब। हतब। हम्मा लतल हतब। हम्मालातल हतब। आगे चलें। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आपने अगर ये जब कुरान पढ़ना हो ना, मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ कि एक एक साउंड, मतलब पहला साउंड है तब्बत, या दा यदा अबी अबी, यानी सिंगल जैसे कुरान की तर्ज पे ले आए, तो फिर उसको पढ़ा करें। जी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेहर ज़ाहिर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये जो ना अभी आ को थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया। अभी फौरी, जो आप समझे कि अलिफ पर कुछ अलामत है ही नहीं, अभी फौरी पढ़े आम नॉर्मल आवाज में। दोबारा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। हाँ, आप ठीक हो गए। मा अगना अन्हु नहीं, आराम से देख के नून पर देखें क्या चीज है। वर्टिकल फतह है ना जी। तो कितनी आवाज लंबी होगी इसकी? 2 सेकंड। हाँ जी, चलेंगे आराम से पढ़े, सुकून के साथ, जल्दी ना। मा
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ذاتا نہیں، کوئی بھی کسی حرف پر بھی فتح کسرہ دمہ ہوگی، سنگل ساؤنڈ ہوگا، ٹچ دینا ہلکا سا، ذاتا تا، بس ختم ہوگی بات. ذاتا، دوبارہ سيصلى نارا نہیں 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 نہیں، جلدی نہیں کرنی. سا یس لا، سیس لا، سکون کے ساتھ پڑھیں بیٹا. سيصلى نارا ذات لهب چلو آگے چلو. وامرأته دیکھو ہے ادھر، دیکھو ابھی وصل پڑھایا تھا کہ متحرک نے اور ساکن نے ملنا ہے آپس میں، اور بیچ والا جو ہے نا یہ ڈراپ ہو جانا. ہاں جی وامرأته حمالة الحطب. نہیں ایسا جلدی کرو گے غلطیاں ہوں گی. ایک لفظ یہ وقت تک پڑھو صرف، ابھی صرف یہاں تک پلیز. وامرأته پھر وم بیٹا وم. وامرأته نہیں، ہا پر جو انورس دمہ ہے جب وقف ہوگا جزم لگے گی. وم رأتہ، کیسے؟ وم رأتہ، چلو آگے. وامرأته حمالة الحطب. نہیں جلدی دیکھ کے آرام سے پڑھو، سمجھو بالکل چھوٹا ساؤنڈ. دوبارہ حمالة الحطب. ہاں آرام سپیڈ میں پڑھو گے غلطیاں ہوں گی، بالکل سلو ہو جاؤ. جی آگے. في جيدها حبل من مسد. حبلم، یہاں بھی تشریح ہے میم پر، تو یہاں بھی جیسے میم مسد پڑھا ایسے ہی حبلم میم مسد. فی جیدہا حبلم میم مسد. في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ. اچھا، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن ہمارے پاس ٹائم کیونکہ محدود ہوتا ہے، ہم کلاس زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ لوگوں کی اور بھی مصروفیات ہیں. لیکن یہ اب آخری بسرا فیملی سے میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، یہاں آپ پڑھیں. تو انشاءاللہ میں نے دیکھا کہ یہاں ضرورت ہے، اگلی کلاس میں دوبارہ یہی 2 صورتوں کے اوپر آپ پریکٹس کریں گے. بہت ساری ضرورت ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے. جتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم اگلی کلاس میں موقع دیں گے، یہ ضرور پڑھیں تاکہ یہ پتہ ہو. چھوٹی سی صورتیں ہیں لیکن ہم دیکھیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. یہ عام بات ہے، یہ نہیں ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں، جو جنہوں نے نہیں بھی پڑھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بھی غلطیاں، ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان صورتوں کو بار بار دیکھنا، ان پر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ آپ پڑھیں پلیز. بسرا فیملی آپ نے پھر میوٹ کر دیا. دوبارہ کھول دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تب بیٹا تب. آگے چلو. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. یہاں دیکھو علی پر بیٹا صرف فتح ہے، 1 سیکنڈ اس کو کرنا ہے. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته في جيدها حبل من مسد. بولو بیٹا. وامرأته آگے. حمالة الحطب. آگے. في جيدها حبل من مسد. ایک اور میں یہاں آپ کو بتا دوں، یہ آپ نے پڑھا نا ما آگنا نہیں، ما آگنا یعنی مضبوطی کے ساتھ اگ، اس کو لوز نہیں ہونے دینا، نیچے نہیں گرنے دینا، جنبش نہ پیدا ہو، کلکلا نہیں ہے نا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جزاک اللہ بیٹا. بہت شکریہ بیٹے. ابھی بند نہیں کرنا، آپ نے اچھا پڑھا. آپ نے کتنی دفعہ قرآن جی ختم کر لیا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے ابھی.
اچھا پڑھ رہا ہے ابھی؟ ہاں جی ہاں جی. یہ ہمارا تھی. ہاں ہمارا تھی بچی کا. ہمارا کو بلاؤ دوبارہ سے کوئی یہ دعا پڑھے. اس کا ہاں جی. یہ نام ہے, اس نے اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ہاں جی یہ پڑھو آج دعا, آج لیڈ کرو میں آپ. چلو بیٹا ہمارا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. ترجمہ پڑھ دو کہ اردو میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہاں جی پڑھو بیٹا پڑھو, شاباش. اے میرے گھر خدا خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحمان فرما. رحم فرما. رحم فرما. جزاک اللہ بیٹا, آمین. ویل ڈن, جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس کی پریکٹس کریں گے پیر والے دن. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ